تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس پہ کہ دیکھیں نا ہماری نس نس میں یہ زبان ایسے رچ بس چکی ہے نا کہ ہم جب اردو بھی بولتے ہیں تو اردو میں بھی انگریزی کے الفاظ بولتے ہیں. دیکھیں نا. السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل GR آفیشل اور میں ہوں آپ کا دوست غلام رسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حدیث شریف بھی ہے یہ کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو اسی کے بارے میں جو ہے میں ایک اپنا چینل متعارف کرا رہا ہوں. چینل کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں، اس کو سبسکرائب آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت مفید معلومات حاصل ہوں گی. تو میرے چینل کا نام ہے GR آفیشل. اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں. جائے وہ طلباء ہیں، خاص کر طلباء کے لیے یہ بہت مفید معلومات ہوں گی. اور اس کا جو میں یہ چینل آپ کو متعارف کرا رہا ہوں یہ بنیادی طور پر یہ اردو کے متعلق ہے. آپ کو میں اردو کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور سب کچھ جو ہے اردو میں، کیونکہ میں خود بھی اردو کا ایک ٹیچر ہوں، ماسٹر میں نے کیا ہے. میں تھوڑا سا پہلے آپ کو اپنا تعارف کرا دوں. میرا نام غلام رسول ہے. اس کا میں نے چینل بنا GR آفیشل، GR غلام رسول بنتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بات اردو کیا ہے اور اردو کو وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ بڑھا رہے ہیں اردو کو اور اردو ہی میں سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس نے GR دیکھیں نا، ماحول اس قسم کا ہے آج کل، آپ کو پتہ ہے سارا. کہ میں نے اکثر دیکھتا رہتا ہوں. میں نے ریڈیو پاکستان میں بھی کام کیا، ڈیرہ اسماعیل خان اسٹیشن پہ کسی وقت 1991 میں. اور ابھی بھی یہ آپ کا علاقہ پہاڑ پور تحصیل میں جو چینل ہے FM، اس پہ بھی میں نے پروگرام کیے ہیں. وہ تو چلو کمپنی کی طرف سے تھے، لیکن سب سے جو اہم چیز ہے نا، مائک پہ آ کر کسی سے بولنا، یہ بہت اب مشکل بات ہے. دیکھیں آپ جلسوں میں جائیں، جہاں بھی جائیں، جو ایک بولنے والا ہوتا ہے تو وہ سب اس کے آگے 50 60 100 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ انہی سے مخاطب ہوتا ہے. اور جو ایک TV پاکستان ٹیلی ویژن پہ آئے یا اس پہ آ جائے اپنا ریڈیو پاکستان پہ تو ٹھیک ہے، اس کو دیکھ تو نہیں رہتا. آج کل تو خیر فیس بک کا زمانہ ہے، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو جب ہمارا زمانہ تھا، آج بھی وہ ہے، ریڈیو کو سنا جاتا ہے، بہت سے لوگ سنتے ہیں، تو وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سنتے ہیں. اب دیکھیں نا، میں بنیادی طور پہ خود ٹیچر ہوں اور میرا سبجیکٹ بھی اردو ہے. میں نے اردو میں ماسٹر کیا ہے اور میری ویسے اس سے لگتی بھی زیادہ ہے. کیوں کہ یہ ہماری قومی زبان ہے. جس طرح ہر ایک کی اپنی ایک مادری زبان ہوتی ہے جو اپنے علاقے میں بولی جائے، میں مادری زبان تو میری سرائکی ہے، لیکن قومی زبان آپ سب ہمارے پاکستان کے جتنے بھی باسی ہیں ان کی اردو ہے. تو اسی لیے میں نے اسی سبجیکٹ کو چنا تھا، اسی میں میں نے ماسٹر کیا تھا. FSC کرنے کے بعد تو میں نے سمپل BA کر لیا اسی وجہ سے. ٹھیک ہے، وہ تو ہر ایک کا مقدر ہوتا ہے. FSC میڈیکل تھی میری، تو بس وہ مقدر کی بات، ہر ایک کا اپنا مقدر ہوتا ہے. لیکن میں نے انجینئرنگ میڈیکل تھی، ڈاکٹری کی طرف نہیں وہ کیا. لیکن میرا دلی جو رجحان تھا نا، میں نے کہا کہ جو بھی کچھ ہوگا نا میں نے اردو میں کرنا ہے. تو ماشاءاللہ مجھے لگاؤ بھی تھا، قومی زبان بھی ہے ہماری، تو میں نے اردو سبجیکٹ بھی چنا. میں نے ماسٹر اردو ہی میں کیا تھا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں، BS اردو کر رہے ہیں، میرے بہن بھائی، تو ان کو پتہ ہوگا کہ اردو کیا ہے، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے. لیکن میں بدقسمتی سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اردو ہی میں بھی انگلش کے لفظ بولتے ہیں. میرے خیال میں ایسا ہے کہ ان کو انگلش سے زیادہ لگتے ہیں. میں ایک دلچسپ بات آپ کو تھوڑی سی سنا دیتا ہوں کہ میں آفس میں بیٹھا تھا. میں اس پاکستان ماڈل ہائی اسکول اینڈ کالج رنگپور اڈا تحصیل پہاڑپور کا پرنسپل بھی ہوں، اب بھی میں موجود ہوں، پرنسپل ہوں وہاں پہ. تو ایک آدمی اپنے بھائی کو لاتا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے اس کا ایڈمیشن کرنا ہے. اردو میں انگلش میں کہہ رہا ہے داخلہ جسے ہم کہتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے داخلہ آپ اس کا کریں. میں آفس میں بیٹھا تھا تو اس نے کہا، میں نے کہا میں تو اس کا ٹیسٹ لوں گا. تو ایک سرائکی کا مقول ہے، وہ سرائکی میں مجھے کہتا ہے کہ میرے بھرا کو انگریزی فر آندی ہے. میں انگریزی کا مقصد نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے مقصد. ٹھیک ہے میرا سبجیکٹ ہے، اسکول میں انگلش بھی ہے، لیکن میں نے اسے کہا کہ اس
انگلش جو اس کو آتی ہے تو ادبی کو فار آندھی سریکیز میں اس نے کہا ہے مجھے. تو میں نے کہا یہ جو مسلمان کا بچہ ہے تمہارا بھائی ماشاء اللہ ہم مسلمان ہیں، کیا اسے وہ 6 کلمے بھی آتے ہیں؟ تو وہ چپ ہو گیا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس پہ کہ دیکھیں نا ہماری نس نس میں یہ زبان ایسے رچ بس چکی ہے نا کہ ہم جب اردو بھی بولتے ہیں تو اردو میں بھی انگریزی کے الفاظ بولتے ہیں. دیکھیں نا جب ہم کلاس میں جاتے ہیں تو نیا لڑکا اگر کلاس میں کوئی ایڈمیشن لیتا ہے، پہلے میں اب دیکھ لینا میں ایڈمیشن کہہ رہا ہوں، ہم اسے داخلہ اس وقت نہیں کہتے، اسے ایڈمیشن کہتے ہیں، انگلش کا لفظ ہے. اب تو میرا یہ کہ میں سے جو آپ نے داخلہ لیا ہے وہ تو میں اس سے پوچھوں تعارف بھائی تم اپنا کراؤ. تو ہم کلاس میں میرے ٹیچر بھائی بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس سکول میں نیا ٹیچر آیا ہوں. ٹیچر استاد نہیں کہتے، ٹیچر یہ بھی انگلش کا لفظ ہے. تو میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کراتا ہوں. دیکھیں انٹروڈکشن انگلش کا لفظ ہے، یعنی کہ تارو بھی تو کہہ سکتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ کہ انگلش ہم ایسی راچ بس چکی ہے کہ ہم اردو میں بھی اس کے لفظ ایڈ کرتے ہیں، ایڈ یعنی کہ جمع. تو دیکھیں اب میں بھی بیسیکلی آپ کو بنیادی طور پر اردو کی بات کرتا ہوں. اردو میں آپ کو لیکچر بھی دوں گا، اردو میں سب کچھ میرا جو اردو میں ہوگا. اور اب اتنے میرے اندر بھی ایسی راج بات چکی ہے انگلش، کیونکہ میں ٹیچر ہوں، سارا دن ان سے واسطہ ہوتا ہے، اسی سے تعلق ہے ہمارا. استاد اس مثلا معلمی سے پڑھنے تدریس و درس و تدریس کا کام ہے. تو اب میں بھی آپ کے سامنے جو ہے دیکھیں نا اب جب بھی نقطہ اعتراض اٹھائیں گے تو آپ خود پہلے کہیں گے کہ تم اردو کی بات کرے تم خود انگلش بول رہے ہو. تو یہ دیکھیں نا بدقسمتی سے ہمارے اندر اتنی یہ راچ باس چکی ہے کہ اس سے میرے خیال میں چھٹکارا بڑا مشکل تو خیر نہیں ہے، لیکن آہستہ سے ہو جائے گا. دیکھیں اردو کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دوں. مولوی عبدالحق صاحب ہیں جنہیں اردو کے لیے اپنی جان تو جان ساری جمع پونجی بھی اس نے اردو پہ لگا دی تھی. اس وقت کے گاندھی جی سے انہیں اسی اردو کے لیے ٹکر لی تھی. ماشاءاللہ آپ یہ اس میں سبق بھی ہے آپ کا غالباً جو ہے نا 10ویں میں مولوی عبدالحق بابا اردو تھے، تو انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اس وقت جو تھی اردو کی ترویج کے لیے لگا دی تھی. اور اس وقت کے بادشاہ سے اس نے گاندھی جی سے ٹکر لی تھی. وہ ہندوستان کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے، اور مولوی عبدالحق صاحب جو تھے وہ اردو کو قومی زبان بنوا کس حد تک وہ کامیاب ہو گئے تھے. لیکن دیکھو اس نے اردو کی ترویج کے لیے، اس وقت تو پاکستان اور ہندوستان ایک ہی تھے، تو اردو کی ترویج کے لیے اس نے جو ہے نا وقت کے بادشاہوں سے ٹکر لی، جس سے علماء کرام نے طاغوتی قوتوں کے خلاف جو حق پہ ہوتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ میرے صرف ایک رب سے ہی ڈرتا ہے. تو وہ کسی کو حق کی بات کہنے میں نہ ذرا جھجکتا ہے نہ ذرا پسو پیش کرتا ہے، حق کی بات سامنے کہہ دیتا ہے. تو ماشاءاللہ حق کہنے والے آج بھی زندہ ہیں. تو چلو یہ بات تو میری بہت آگے چلی گئی. تو میں آپ کو اردو کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا، اور اس میں بڑی اچھی اچھی معلومات بھی آپ کو ملیں گی. شاید کہ ایسی معلومات ہیں جو آپ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں وہ کروں گا. دوسرا جو ہے ہر شعبہ اردو سے جو بھی اردو کے ساتھ جڑے ہوئی چیز ہے میں آپ کو بتاؤں گا. اور طلباء کے لیے تو خاص کر میرا یہ پیغام، کیونکہ میں ایک بنیادی طور پر خود بھی ٹیچر ہوں تو اردو پڑھاتا ہوں، چاہے وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا کسی اور سکول کے ہیں. کورس تو تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ ہی فائدہ ہوگا، اور میرے سبق کا سبق ہوگا، معلومات کی معلومات ہوگی. میں جس بھی زندگی کے شعبہ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کی توقعات پر پورا ہی اتروں گا. دوسری یہ بات ہے کہ جو گیموں سے تعلق رکھتے ہیں، مقصد ہے گیم کھیلتے ہیں لوگ، تو ان میں میری اپنی بھی فیوریٹ گیم، بس فیوریٹ ہی کہہ گیا میں، اردو میں تو پسندیدہ کہتے ہیں، پسندیدہ گیم کرکٹ تھی. تو کرکٹ کھیلنے دیکھنے سننے والوں کے لیے ایسی معلومات میں لاؤں گا، اس کا دن ایک میں مقرر کروں گا صرف آپ کے لیے کہ آپ انشاءاللہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ایسی ایسی واقعات بھی کرکٹ میں ہوئے ہیں، اور اسلامی معلومات آپ کو ایسی ایسی انشاءاللہ جو میرے پاس میں ہوگا بتاؤں گا. یہ میں نہیں کہتا کہ میں جب ماسٹر کیا تو میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں، بہت بڑا اردو کا فلاسفر وہ بن گیا، یہ نہیں ہے.
لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھی کوئی ڈگری لیتا ہے نا، دیکھیں ایک عالم ہے نا، تو اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو امیدیں وابستہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی اپنا مسئلہ مسائل ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، ان کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایک عالم ہے یا ایک ٹیچر ہے، استاد ہے، جو اس نے ایک ماسٹر کی ڈگری لے لی ہے، چاہے سائنس سبجیکٹ میں لیا یا آرٹ سبجیکٹ میں، تو اس کا ماہر ہو گیا. نہیں، یہ اتنا علم اتنا بڑا وسیع ہے کہ اس پر کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا. لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں آپ کو گاہے بگاہے مطمئن اور آپ کی توقعات پر انشاءاللہ ضرور پورا اتروں گا. آج یہی کچھ یہ تھا میرا تعارف اور میرے چینل کا تعارف. ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں کہ میرے چینل کا نام ہے GR آفیشیل. اس کو سبسکرائب کرنا ضرور کرنا، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت ہی اچھی معلومات حاصل ہوں گی. اور آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. پاکستان زندہ باد.